دوستو آج آپ کو امریکہ کے ایک اسپتال میں ہونے والے ایک ایسے معجزاتی واقعے کے بارے میں بتائیں گے کہ جہاں ایک بچے کی پیدائش نے وہاں موجود ڈاکٹروں کو اسلام کی حقانیت ماننے پر مجبور کر دیا۔ دوستو ان غیر مسلم ڈاکٹروں کی نظروں سے ایسا کون سا واقعہ گزرا کہ وہ دین حق پر ایمان لائے، یہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن عظیم ہماری زندگی کے ہر پہلو میں مکمل رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ رشد و ہدایت اور حکمت کا خزانہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے دنیاوی زندگی کے مسائل کو جاننے اور سمجھ کے حکمت سے حل کرنے کا بھی علم پایا جاتا ہے۔ دوستو اسپتالوں میں بچوں کی تبدیلی کو لے کر جھگڑے ہونا ایک عام بات ہو گئی ہے، اگرچہ ابھی ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ان جھگڑوں کو سلجھانا اب ایک معمول بن گیا ہے، مگر قرآن مجید میں اس پیچیدہ اور مشکل صورتحال کا حل بھی 1400 سال پہلے ہی پیش کر دیا تھا، جس پر غور کرنے کے بعد امریکہ کے غیر مسلم ڈاکٹر بھی قرآن مجید کے برحق ہونے کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکہ کے ایک ہی اسپتال میں ایک رات کو بچوں کی پیدائش کے 2 کیس آئے۔ ایک عورت کے بدن سے لڑکا پیدا ہوا تو دوسری کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ وہاں عام دستور تھا کہ بچے کے انگوٹھے یا کلائی میں ایک ٹیگ لگا دیا جاتا تھا جس پر اس کے والدین کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، مگر ٹیگ میں غلطی کی وجہ سے اس بچے کی پہچان میں تھوڑی مشکل ہو گئی۔ اگرچہ اسی وقت ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لیا گیا تھا، مگر وہاں آپریشن تھیٹر میں موجود ڈاکٹروں میں ایک بحث شروع ہو گئی کہ اگر سائنس نے آج اتنی ترقی نہ کی ہوتی تو یہ مسئلہ شاید کبھی حل ہی نہ ہوتا۔ اس ٹیم کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر بھی شامل تھا۔ اس کے امریکی دوستوں نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام زندگی کے ہر پہلو میں کوئی نہ کوئی حل ضرور پیش کرتا ہے، اگر تم اس سچویشن میں ہوتے اور سائنس اتنی ایڈوانس نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ اس مصری ڈاکٹر نے بڑے فخریہ انداز میں اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا کہ یہ میرا ایمان ہے کہ میرا دین زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید اس زندگی کے درپیش تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں اس مسئلے پر بھی قرآن مجید کی کوئی آیات تم تک ضرور پہنچاؤں گا۔ مسلمان ڈاکٹر کو جب وہاں سے سالانہ چھٹیاں ملیں تو اس نے اپنے وطن مصر کا رخ کیا اور وہ اس پوچھے گئے سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مصر کی مشہور درسگاہ جامعۃ الازہر پہنچا۔ اس نے وہاں موجود مفتیان اکرام سے رابطہ کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ آخر سائنس اس درجے پر جب نہیں پہنچی تھی کہ ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے بچے اور اس کے والدین کی پہچان کی جا سکے تو اس وقت قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی پیش کرتا۔ جامعۃ الازہر کے اس اسکالر نے اسے جواب دیا کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 11 تلاوت کر دیتا ہوں اور آپ اسی سے شاید مسئلے کا حل تلاش کر سکیں۔ دوستو قرآن مجید کی جس آیت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے حق میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ جب اس ڈاکٹر نے اس آیت کا مفہوم سنا تو اس کے ذہن میں ایک باب روشن ہو گیا اور اسے اس پہلی کا جواب مل گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جب وہ واپس اپنی ڈیوٹی پر گیا تو اس نے اپنے دوستوں کو آگاہ کیا جنہوں نے یہ سوال کیا تھا، اور بالآخر اس کا جواب ڈھونڈنے میں وہ کامیاب ہو چکا تھا کہ اگر سائنس نے اتنی ترقی نہ کی ہوتی اور اگر ڈی این اے ٹیسٹ کا وجود بھی نہ ہوتا تو اس کا دین حق 14 صدیاں قبل ہی اسے اس سوال کا جواب دے چکا تھا کہ آخر کس طرح وہ بچے کے والدین کی پہچان کرتا۔ اس مصری نے اپنے اس امریکی دوست ڈاکٹر سے کہا کہ ان دونوں بچوں کی ماؤں کے دودھ کے سیمپلز لیبارٹری میں منگوائے جائیں، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ رپورٹ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس عورت کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی اس عورت کے دودھ کی مقدار میں فیٹس اور کیلشیم 2.8% زیادہ تھی، اور تمام سائنٹیفک ریسرچ یہ ثابت کرتی ہیں کہ مرد کی نشو و نما کے لیے فیٹس اور کیلشیم اور دیگر قدرتی اجزاء کی مقدار عورت کے مقابلے میں زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ اس مصری ڈاکٹر نے بڑے فخر سے اپنے تمام مصری دوستوں کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی اور ساتھ ہی لیبارٹری کے یہ ٹیسٹ بھی اور رزلٹ بھی دکھائے، جسے دیکھ کر وہ دین حق سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے کہ آخر یہ ایسا مکمل دین ہے کہ جس نے سائنس کی اس ترقی کے 14 برس پہلے ہی اپنے فالوورز کو تمام قسم کی معلومات پہلے ہی پہنچا دی تھی۔ اور یہ علم کا خزانہ دوستوں ان لوگوں کے لیے ہے جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی آیات کو سمجھ کر آج کی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔